وجہ بھی یہی ہے، حل جزاء الاحسان ہے۔ میں چند لمحے نہ تھکو، نتیجہ دیتا ہوں جلدی تمہیں۔ احسان کا بدلہ احسان۔ اب اس کی تفسیر ظاہری کا قرض باقی تھا مجھ پر، سر اٹھانا۔ بھری ہوئی ہے مسجد نبوی کھچا کھچ، جبریل آیت پہ آیت سنائے جا رہا ہے۔ اذا امیر المومنین علیہ السلام قدم المسجد، اٹھتی جوانی ہے خیبر شکن کی، دہلیز مسجد پہ قدم رکھا، جبریل نے وحی روک دی، قام لہ اجلالا، علی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کچھ نعرے سکڑتے نہیں جا رہے۔ اعتبار آ گیا۔ ہاں جی، کیا کیا جبریل نے؟ شادباش، تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ سب کچھ جاننے والا رسول، ہم بے علموں کا علم بڑھانا تھا۔ مصنوعی تعجب، اتوقر لہذا الشاب، اس نوجوان لڑکے کی تعظیم کر رہا ہے جبریل، سید الملائکہ ہو کر، امین وحی ہو کر۔ کہا جی لڑکا ہوگا آپ کے لیے، میرا تو استاد ہے۔ العظمت۔ بلکہ لفظ یہ ہے حضور کہ لہو علیہ حق التعلیم، میں نے تو حق تعلیم ادا کیا ہے۔ ہیں؟ علی نے تو کوئی سکول نہیں کھولا ہوا، کوئی مدرسہ نہیں بنایا، تجھے کہاں پڑھا دیا؟ کب؟ کہا جس دن میں خلق ہوا۔ یہ اپنی پسند کے مولوی سے پوچھ لینا کہ جبریل کی عمر کتنی ہے۔ پہلا دن میری تخلیق کا جب علی نے مجھے سبق پڑھایا، جبریل کیا؟ اگر رسول نہ پوچھتے پتہ کیسے چلتا؟ ہم تک کیسے پہنچتی؟ میں آپ کو کیسے سناتا؟ کہ یا رسول اللہ وہ ایسا ہے کہ جس دن اللہ نے مجھے خلق کیا، پہلا دن میری تخلیق کا، اور اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا من انا و من انت، اے پیدا ہونے والے بتاؤ میں کون ہوں، تو کون ہے؟ فتحیر تو فی جوابی، میں حیرت زدہ رہ گیا، مجھ سے جواب پانی نہ پڑا، بس میرے منہ سے نکلا انت انت و انا انا، تو ہے، میں ہوں۔ فَظَهَرَ هَذَا الشَّابُ مِنْ عَالَمِ الْأَنْوَارِ، جسے آپ لڑکا کہہ رہے ہیں نا، یہی لڑکا نور کا پردہ ہٹا کے آگے بڑھا۔ کہا اللہ سے ایسے بولا کرتے ہیں؟ قہار مطلق کے سامنے ایسے گفتگو ہوتی ہے؟ تو کیسے کروں؟ قل انت ربی الجلیل واسمک الجمیل وانا عبدک الذلیل واسمی جبرائیل
کہ تو میرا رب جلیل ہے، تیرا نام جلیل ہے، میں تیرا ذلیل بندہ ہوں، میرا نام جبریل ہے۔ توجہ، جبریل نے جب یہ کہا کہ میں تیرا عبد ذلیل ہوں، حجاب الہی نے رقص ولایت کیا، آواز قدرت آئی، یا ولی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ آج تو نے جبریل کو میرے سامنے ذلیل بنایا، کل مدینے میں تیرے دروازے پہ اسے ذلیل نہ بناؤ۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ اب ایک بہت بڑا درس ہے مولوی صاحبانو، درس اشارے میں ہے، کھول کے بات نہیں کروں گا میں، ہاں اشارہ ہے، جس کا ذہن کام کر رہا ہے اور جس کا نصیب جاگ رہا ہے وہ خود سوچے۔ جو میرا ہادی ہے ساری مخلوق کا وہی ہے، میرا ہادی کوئی علیحدہ اور الگ سے نہیں ہے۔ اب چونکہ علی نے جبریل کو درس دیا کہ اللہ کے سامنے ذلیل بن، خدا نے کہا اب اس کے سامنے پھر تو ذلیل بن۔ یعنی اب علی کا کوئی استحقاق سمجھ میں آیا؟ ایک نہیں تین معصوم اپنے مختلف ادوار میں یہ فرما رہے ہیں، لولانا ما عرف اللہ، لولانا ما عبد اللہ۔ اگر ہم نہ ہوتے وہ پہچانا نہ جاتا، اگر ہم نہ ہوتے اس کی عبادت نہ ہوتی، عبادت انہوں نے کروائی۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ بناؤ عبد اللہ، ہمارے ذریعے اس کی عبادت ہوئی، بناؤ عرف اللہ، ہمارے ذریعے پہچانا گیا۔ تو اب اس کلیہ کو بھی سوچے ہر شخص، ہاں کیونکہ للہی تان آزان، سمجھ میں آ گئے ان المعبود کیوں کہا۔ وہی تو میں نے ہر ایک شخص کی اپنی سوچ پر چھوڑ دیا ہے۔ اور ابھی ہزار بادائے ناخرد در رگے طاقست، ابھی تو تم ایک حقیقت تک پہنچے ہو، 999 اس میں اور ہیں، بلکہ پوری 1000 اور ہیں، کیونکہ دعائے جوشن کبیر میں جو 1001 کا عدد ہے اس میں بڑے اسرار چھپے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، بس جیتے رہو، خوش رہو۔ میں نے بات جو کہنا تھی وہ کہہ دی، ختم ہو گئی میری گفتگو۔ علی پھر علی، سیدہ پھر سیدہ، حسنین پھر حسنین، کیونکہ ایک ہی حقیقت کے 4 رخ، ایک ہی نور قاہر کے 4 عکس۔ ایک بالکل حسیات میں ایک بات کہوں، بالکل عام حسیات میں، یعنی روز آپ ہزاروں مرتبہ ان حسیات کو استعمال کرتے ہیں۔ اس خاندان کے بارے میں جب کہا جاتا ہے نا، بطول نے کہا، کیونکہ ہماری سمجھدانیاں ہیں چھوٹی، ہمارے ذہن میں ایک مستور آتی ہے۔ حسنین نے کہا تو ہمارے ذہن میں اس وقت 2 بچے آتے ہیں۔ علی نے یہ کہا تو ہمارے ذہن میں ایک جوان آتا ہے۔ رسول نے کہا ہمارے ذہن میں ایک بزرگ آتا ہے۔ ایسی غلطی تم نہ کرنا کبھی
یہ بالکل ایسی ہی ہے جیسے میں کہوں میرا ہاتھ، میری آنکھ، اسے میں نے میری کہا، اسے میں نے میرا کہا، دونوں حقیقتیں میری ہیں، تو مذکر مؤنث کے چکر میں پڑھنے والے کون ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی 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 ہاں، یہیں سے سوچ لینا کہ جس کی کنیز کے سامنے فرشتوں کو یارائے دم زدن نہیں، بات کرنے کا کلیجہ نہیں، اونچا بولنے کی اجازت نہیں، وہ بطول کیا ہوگی؟ پھر اس بطول کا حاکم کیا ہوگا؟ ذات واجب کی قسم 14 صدیاں گزر گئی، ختم ہو گئی میری بات دوستو، جاؤ اپنے اپنے گھر کو، لیکن ساری رات بستر پہ کروٹوں کے سلسلوں میں سوچتے ضرور رہنا۔ 1400 سال ہوئے، آیت آئی، سورہ دہر اتری، فضا کا برابری کا حصہ، 30 آیتوں میں قصیدہ پڑھا اللہ نے روٹیاں دینے والوں کا، 5ویں حصے کا حصہ نکالو، کتنی آیتیں آئیں فضا کے حصے میں؟ 6، 3 روٹیوں 6 آیتوں کی مالک، 14 صدیوں سے علم گلیوں میں بھٹک رہا ہے، شعور گنگ ہے، ادراک ششدر ہے، فضا کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی، گستاخ لوگ محمد و آل محمد کو سمجھنے کا حوصلہ لے کے میدان میں نکل پڑے ہیں۔ کیوں؟ بات آپ سارے جانتے ہو، میں صرف تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، چونکہ تینوں دن روٹیاں تو فضا لے جاتی تھی، علی فضا سے کہتے تھے بہن میری روٹی لے جا، بطول کہتی تھی بہن میری روٹی بھی دے دے، حسنین کہتے تھے اماں ہماری روٹیاں بھی لے جا، فضا پھر اپنی روٹی بھی شامل کر دیتی تھی۔ میں تحقیق نہیں کر سکا، میں ایسے خامخواہ جھوٹ بولوں، لیکن عقل اور شعور کا فیصلہ ہے۔ اب بلا تشبیہ ایک روٹی ہے علی کی، سیدہ کی، حسن کی، حسین کی، 4 روٹیاں ہیں، اب 2 میں سے ایک بات ہے، یا اوپر فضا اپنی روٹی رکھتی ہوگی، یا چلیے میں آپ کی مشکل آسان کر دیتا ہوں، یا احتراماً اپنی روٹی نیچے رکھ دیتی ہوگی۔ اگر فضا کی روٹی ہے اوپر تو جو انتہا ہے سورہ دہر کی، اور اگر فضا کی روٹی ہے نیچے تو جو ابتدا ہے کرم کی۔ پتہ نہیں سر سے گزر گیا ہے یا سینے دل میں اترا ہے، بھئی اگر فضا کی روٹی نیچے ہے تو کرم کی ابتدا فضا، اور اگر آخر میں ہے تو پھر تنزیل کی انتہا فضا۔ بہرحال جو بھی ہے جا کے دیتی ہے، پہلے دن جبریل نے کہا، دوسرے دن میکائیل نے کہا، تیسرے دن اسرافیل نے کہا قد شکرت لکم، شکر گزار ہوں تمہارا۔ تیور بدل کے، ماتھے پہ شکن ڈال کے، ڈانٹ کے، ڈپٹنے کے انداز میں جو فضا نے کہا، بے دل کو اتنا بھایا کہ وہی کا وہی قرآن بنا کے بھیجا۔ اب اگر اس تناظر میں دیکھو تو 7ویں آیت آ رہی ہے فضا کے حصے میں، فضا یہ کہتی تھی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ روٹیاں وجہ اللہ کے صدقے میں ہیں۔ تاکہ پتہ چل جائے کہ آسمان والے بھی اگر کھائیں تو وجہ اللہ کا صدقہ کھاتے ہیں، زمین والوں کی حقیقت کیا ہے؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ جزا چاہیے تیری نہ شکریہ چاہیے تیرا۔ یہ میرا ملازم ہے، میں اسے ڈانٹوں، کاٹوں، ماروں، گولی مار دوں، میرا مسئلہ ہے، کوئی اور اس کی بے عزتی کر کے دیکھے ذرا۔
اسے پرزوں میں نہیں بانٹ دوں گا میں. ملازم ہے تو میرا, تیرا جگر کیسے ہوا میرے ملازم کی توہین کرنے کا؟ تو خدا کو برہم ہو جانا چاہیے تھا, مزاج کبریائی کو الٹ جانا چاہیے تھا کہ اے محمد و آل محمد اپنے نوکروں کو سنبھال کے رکھو, فرشتے ملازم ہیں تو میرے. ایسے ہی ہوتا نا, فرشتے اگر کارکن ہیں میرے, ملازم ہیں میرے, خادم ہیں میرے, تمہاری نوکرانیوں کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ میرے فرشتوں کو ڈانٹتی پھریں؟ لیکن اس کے برعکس ملتان والوں کیا ہے اللہ نے؟ فضا ڈانٹ کے چلی گئی. اس نے پیچھے سے کہا اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. اس سمت بالذات لوگوں کے سین میں رہ کے بے نیاز ہو جانے والی کا نہیں. اگر جبریل کا شکریہ تیرے معیار کا نہیں, میں اللہ تیرا شکریہ ادا کر رہا ہوں.